السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمیں ایک مختصر لیکن بہت ہی عظیم کتاب سے متعلق کچھ افادات، کچھ مفید باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ کتاب الاصول الستہ کے نام سے جانی جاتی ہے، یعنی 6 اصول، اور یہ اصول ایسے ہیں جن کے تعلق سے اس کتاب کے مؤلف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے خود یہ بیان کیا ہے کہ یہ اتنے آسان ہیں کہ ایک عام شخص بھی انہیں سمجھ سکتا ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے کسی بھی طرح کی بہت گہرائی آپ کو نہیں چاہیے، اور یہ مسائل اور یہ اصول اس قدر آسان الفاظ میں قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ کوئی بھی انسان انہیں آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ ان 6 اصول کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ ہمارے دین کی بنیادی باتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کتاب حقیقت میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کسی کتاب سے یا کسی جگہ سے لیا گیا، یہ حقیقی معنوں میں ان کی اپنی مستقل الگ سے لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ ان کی وہ باتیں ہیں جو ان کی کتابوں سے لے لیا گیا ہے، ان کے املا سے لیا گیا ہے۔ اس کتاب کی ابتدا ہی عجیب انداز میں ہوتی ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيه كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل۔ کہ بڑے تعجب کی بات ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ دلالت کرتی ہے، اور جو عجیب بات ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں وہ 6 اصول ہیں۔ اس کلام کے اندر مؤلف یعنی امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اللہ کا نام لینے کے بجائے الملک الغلاب کہا ہے۔ الملک یعنی بادشاہ، جس کے لیے مطلقاً بادشاہت ہے، اور یہ بادشاہت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی مطلق اگر بادشاہت کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے ذکر کی ہے الغلاب، الملک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اللہ کے ناموں میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے الملک ہے، المالک ہے، جیسا کہ قرآن کے اندر ہے مالک یوم الدین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے الملیک بھی ہے۔ یہ 3 نام قریب قریب ہیں۔ بادشاہت کی جب بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مطلق بادشاہت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور بادشاہ وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کا مالک ہوتا ہے۔ تو بادشاہ کہنے میں، ملک کہنے میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر چیز سے کی ملکیت کا اقرار ہے، اور یہ کہ پورے کائنات کے اندر جو بھی چیز پائی جاتی ہے وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہے۔
دوسری جو بات انہوں نے کہی الغلاب، الغلاب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ خاص یہی تنبیہ آپ کو کرنی ہے کہ الغلاب کا جو لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، الغلاب کا مطلب بہت زیادہ غلبہ والا۔ یہ عربی زبان میں مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ غلبے والا، لیکن الغلاب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ تو ہم اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یا غلاب، اس لیے کہ جو اللہ کے نام میں سے نہیں ہے اس کو ہم دعا کے اندر بطور وسیلہ یا اس نام کو لے کر رب کو نہیں پکار سکتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں یا رحمان یا رحیم، تو اس طریقے سے ہم یا غلاب نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو نام استعمال کیا گیا ہے الغلاب، یہ حقیقت میں وصف سے بنایا گیا ہے، یعنی اللہ کی صفت میں سے غلبے کی صفت ہے۔ تو اللہ کی غلبے کی صفت کو، یعنی سب سے زیادہ غلبہ والا یا بہت زیادہ غلبہ والا، اس نام کو صفت سے بنایا گیا ہے۔ تو یہ نام نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں سے غلبے کی صفت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا ذکر کیا ہے، اور ہر صفت اللہ کے نام سے لی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات پہ غالب ہے، اللہ کو غلبہ ملتا ہے۔ تو اسی صفت سے غلاب بنایا گیا ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے اسماء میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ جو قواعد ہیں اسماء و صفات سے متعلق، وہ یہ کہ اسماء کا باب، ناموں کا باب، یہ صفات کے باب سے تنگ ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ صفات کا باب اسماء کے باب سے وسیع ہے، یعنی نام سے آپ صفت لے سکتے ہیں، لیکن صفت سے آپ نام نہیں بنا سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ضروری نہیں کہ ہر صفت سے اللہ کا نام آپ بنائیں، لیکن اللہ کے نام سے، ہر نام کے اندر اللہ کے ہر نام میں ایک صفت ہے، ایک سے زائد بھی صفت ہو سکتی ہے، لیکن ہر نام کے، اللہ کے ہر نام کے اندر صفت پائی جاتی ہے، لیکن ہر صفت کے اندر نام نہیں پایا جاتا۔ تو ہم اللہ کی صفات کو بیان کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی ذات کے تعلق سے بتلانا، جس کو اخبار کہا جاتا ہے، بتلانا یا اخبار آپ کے ہیں، یعنی خبر دینا۔ تو خبر کا باب یہ صفت کے باب سے زیادہ وسیع ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرتا ہے، جو کمال کی چیزیں ہیں، جو خوبی ہیں، ان خوبیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتا ہے، یعنی جو بھی چیز آپ بولیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی کے صفات میں سے ہو سکتی ہے، خوبی کے طور پہ آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ صفت نہیں کہیں گے، اس سے آپ صفت نہیں بنائیں گے۔ تو اسماء کا باب سب سے تنگ ہے، ناموں کا باب، پھر اس کے بعد صفات کا باب آتا ہے، اللہ کی صفات کا، وہ اس کے بعد ہے، اور تیسرے نمبر پہ خبر کا باب آتا ہے۔ اسی لیے ایک جملہ ہمارے اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے خدا۔ اب خدا کے تعلق سے، خدا کیا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے؟ نہیں، اللہ کے ناموں میں سے خدا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بیان کیے گئے ہیں، ان ناموں میں اگر آپ دیکھیں گے تو خدا کا نام کہیں نظر نہیں آتا، یا انگلش زبان میں آپ کر لیے گاڈ کا نام، جو اللہ کے بدل کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اردو میں خدا، انگلش میں گاڈ۔ تو یہ نام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے؟ نہیں، اللہ کے نام میں سے نہیں ہے۔ لیکن خدا کا معنی کیا ہے؟ خدا کا معنی دیکھنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، سنبھالنے والا۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے یہ ہے؟ ہاں، اللہ کی صفات میں سے رب ہے۔ رب کا معنی کسی چیز کی پرورش کرنے والا،
اللہ کی صفات میں سے ہر چیز کی دیکھ ریکھ کرنے والا. اردو زبان میں ہم کیا بولتے ہیں؟ پروردگار کا جو معنی رب کے معنی کو پروردگار میں تبدیل کر لیتے ہیں. تو اگر اس طرح کے معنی اگر کسی زبان میں لیے جاتے ہیں، یعنی صفت کا یا کسی نام کا ترجمہ رکھا جاتا ہے، تو ترجمہ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے آپ مثال کے طور پہ دعا کریں، اے پروردگار میری حفاظت فرما. غلط ہے؟ نہیں، غلط نہیں. اس اعتبار سے خدا کا لفظ بولنا غلط نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء الحسنی میں سے ہے تو غلط ہے. تو یہاں پہ غلاب جو کہا گیا ہے، سمجھانے کا مقصد یہ ہے، غلاب جو کہا گیا ہے وہ نام کے طور پہ نہیں ہے، اسم کے طور پہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء الحسنی میں سے نہیں ہے. لیکن صفت غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اس صفات کے اعتبار سے کہا گیا ہے. تو ایسے ہی خدا جو بولا جاتا ہے یہ ترجمے کے طور پہ بولا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے نہیں ہے. ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، عام طور پہ لوگوں میں اس چیز کو لے کر بحث ہوتی ہے کہ کیا خدا ہم بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. بولنے کو آپ بول سکتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھ کے بولتے ہیں وہ اصل ہے. اگر آپ نام سمجھ کے بولتے ہیں تو غلط بولتے ہیں، اور اگر آپ کسی بھی صفت کا، رب کا یا دوسرے رحمان کا یا کسی بھی صفت کا آپ ترجمہ کر کے بولتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. خدا یہ حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں فارسی زبان کا لفظ ہے. اسی میں آپ دیکھیں گے کشتی کو چلانے والا ملاح جسے کہا جاتا ہے، اس کے لیے فارسی زبان میں کیا استعمال کیا تھا؟ نا خدا. اصل میں وہ ناؤ خدا ہے، لیکن شارٹ میں اس کو بولا جاتا ہے نا خدا. ناؤ کس کو بولتے ہیں؟ کشتی کو بولا جاتا ہے. ناؤ کشتی ہے، تو کشتی کی ریکھ دیکھ کرنے والا، کشتی کو چلانے والا وہ کون ہے؟ وہ ملاح ہے. تو اسے کہا جاتا ہے نا خدا. ایسے ہی پوری کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو وہ خدائے مطلق ہیں. آپ ہمارے سلف کی کتابوں میں یہ چیز پائیں گے. آج نئے جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں یا نئے علماء ہیں جو اس معنی کی گہرائی کو نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں نہیں خدا کا لفظ بولنا ہی غلط ہے. نہیں، غلط نہیں ہے. آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ اس میں نہیں ہے، اور جس نے استعمال کیا ہے وہ اس کی صفت یا معنی کے اعتبار سے استعمال کیا ہے، اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو یہاں پہ جو غلاب کا لفظ استعمال کیا گیا وہ اسی اعتبار سے. یہاں پہ مؤلف نے ذکر کیا ہے کہ سب سے جو عجیب بات ہے وہ یہ کہ 6 اصول ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام کے لیے، علماء کے لیے نہیں، عوام کے لیے بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا ہے. کتنے واضح انداز میں؟ مؤلف کہتے ہیں فوق ما یظن الظانون. آپ جتنا سمجھ سکتے ہیں، جتنا سوچ سکتے ہیں کتنا آسان ہو سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ آسان ہے. پھر یہ آسان تو ہے ہی، لیکن اس کے باوجود بہت سارے افراد جو اس دنیا کے بڑے ہی تیز ترار اور ذہین و فطین مانے جاتے ہیں اور انسانوں میں بڑے عقل مند مانے جاتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. اور بہت کم افراد ایسے ہیں جو گمراہی سے بچ پاتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بیان کیے ہیں وہ کتنے آسان ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ عقل نہیں چاہیے. اور اللہ کی توفیق جس کو ملتی ہے وہ ہدایت پہ رہتا ہے، جسے توفیق نہیں ملتی وہ عقل مند ہونے کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے. اب آپ کے آگے سامنے جو اصول بیان کیے جائیں گے ان اصول کو آپ دیکھیے گا، اس کی دلیل آپ دیکھیے گا تو آپ سمجھ جائیے گا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں اکثر مسلمان گمراہی کا شکار ہیں، اور بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو ان 6 اصولوں کو قرآن و سنت کے مطابق لیتے ہیں. اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے وہی سیدھے راستے پہ چلتا ہے، چاہے وہ عوام میں کتنا ہی بیوقوف کیوں نہ ہو.
اور دوسری جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ عقل کے ذریعے سے ہدایت نہیں ملتی ہے، یعنی آپ مکمل طور پہ عقل پر اعتماد کر لیں ہدایت کے معاملے میں نہیں، ہدایت کے معاملے میں آپ کو نصوص یعنی قرآن اور سنت پر اعتماد کرنا ہے۔ آپ اپنے عقل لگائیں گے تو پھر آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ آج کے زمانے میں دیکھیں کتنے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرس ہیں، سائنٹسٹ ہیں، اور کتنے بڑے بڑے عقل والے ہیں، لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی۔ آپ خود دیکھیے اسلام کی بھی ہدایت نہیں ملی، اور اسلام کی ہدایت ملنے کے بعد بھی انہیں سیدھے راستے کی ہدایت نہیں ملی۔ آپ کو بہت سارے ملیں گے، لیکن یہ معاملہ اللہ کی توفیق سے ہے، اسی لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ کب ذہن بدل جائے، دل پلٹ جائے، ہمیں نہیں معلوم، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ان 6 اصولوں میں پہلا اصل کیا ہے؟ پہلا اصل یہ ہے اخلاص الدین للہ تعالی وحدہ لا شریک لہ وبیان ضدہ الذی هو الشرک باللہ۔ پہلا اصل، پہلا قاعدہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے وہ یہ کہ دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرنا۔ اخلاص الدین للہ، دین کیا ہے؟ دین کو دو سے الفاظ میں آپ کہیے کہ عبادت۔ دین عبادت کا نام ہے، اسی لیے کہ قرآن کریم کے اندر آپ کو آپ کے تعلق سے کہا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہاں پہ دین کہا گیا، قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پہ کہا گیا فاعبد اللہ مخلصا لہ دینی، اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی عبادت کریں اللہ کی، دین کو خالص کرتے، یعنی عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دین کو ہم نے سمجھ لیا کہ دین عبادت ہے، اور عبادت کا ہی ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ پہلا حکم قرآن کریم کے اندر دیکھیے کتنا واضح اصل ہے۔ پہلا حکم قرآن کریم کے اندر اللہ کی عبادت کا دیا گیا۔ قرآن کھولیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اعبدوا ربکم، سارے لوگوں کو مخاطب کیا گیا، پوری انسانیت کو، اور کہا گیا کہ اے ایمان والوں، اے لوگوں، ایمان والوں نہیں کہا گیا، اے لوگوں اللہ کی اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب کسی سے پوچھے تمہیں کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، ہر ایک یہی اقرار کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جو بتلایا گیا وہ یہ کہ عبادت صرف اللہ کی جائے۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت کے تعلق سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر قول یا عمل جسے انسان کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی شریعت کے مطابق وہ عبادت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی عمل شریعت کے مطابق کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اب اس عبادت کے اندر کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ عبادت کے اندر حقیقی عبادات جیسے نماز، روزہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ عبادتیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے اندر ہر قسم کے معاملات، آپ کے زبان سے کیا نکلتا ہے، آپ اپنے عمل کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں عبادت کے اندر داخل ہیں۔ یعنی آپ کی زبان سے نکلنے والی بات بھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، چاہے وہ عبادت میں ہو یا آپ کے آپسی معاملات میں ہو یا اخلاق سے متعلق ہو یا کسی بھی چیز سے متعلق ہو۔ اور دوسرے یہ کہ آپ کا عمل یعنی آپ کی ہر حرکت شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو صرف عبادت ہم نے کس کو سمجھا ہے؟ عبادت کا معنی ہم نے یہ سمجھا ہے کہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، زکوٰۃ دے دے، حج کر لے، یہی عبادات ہیں۔ نہیں، عبادت ایک بہت جامع نام ہے، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال۔ یہ
علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی تعریف کی ہے۔ تو اس کے اندر کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں؟ یعنی آپ کی اپنی عبادتیں بھی شامل ہوتی ہیں اور آپ کی اپنے سارے معاملات۔ آپ کوئی چیز خریدنے گئے، شریعت کے مطابق آپ کو خریدنا ہے۔ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، شریعت کے مطابق آپ کو بات کرنا ہے۔ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اس کے اندر آپ کے قلبی اعمال بھی داخل ہو جائیں گے۔ تو آپ کے اعمال ظاہرہ، اعمال باطنہ، عبادات ظاہرہ، عبادات باطنہ، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے اعمال، یہ تمام چیزیں عبادت کے اندر شامل ہیں۔ یہ ساری چیزیں خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یعنی آپ اگر کسی سے بات بھی کرتے ہیں اور نرمی سے بات کرتے ہیں تو آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ آپ کی عبادت نہیں ہے، اس پہ آپ کو اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ تو عبادت کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اسی کو کہتے ہیں اخلاص العبادت للہ، اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ساری عبادتیں، ہر قسم کی عبادتیں ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں۔ اس کے اندر جو کہا گیا وحدہ لا شریک لہ، اتنا ہی کافی تھا اگر وہ کہہ دیتے کہ یہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ لیکن وحدہ لا شریک لہ کہا گیا، یہ مزید تاکید کے طور پہ کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے ان ساری چیزوں کے اندر۔ اور یہ ایسے ہی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کافی ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ تو ہم نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اس معاملے میں اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں۔ سورۃ الاخلاص میں کیا کہا گیا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی شریک، کوئی برابر نہیں ہے۔ تو دین کے معاملے میں اخلاص کا معنی یہی ہے کہ ساری عبادتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جائیں۔ اب عبادات کو آپ تقسیم کر لیجئے قلبی عبادات اور عملی عبادات میں۔ وہ عبادتیں جو دل کے ذریعے سے کی جاتی ہیں، وہ عبادتیں جو آپ کے اپنے عمل اور جوارح سے ہوتی ہیں، دو قسموں میں آپ تقسیم کر لیجئے۔ اور انہی دو عبادتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اور یہی شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو برابر ٹھہرا لیں۔ کیسے برابری ہوتی ہے؟ آپ اپنے تصور سے ہی مانتے ہیں کہ اللہ کے برابر کوئی ہے۔ کوئی مسلمان یہ کہتا ہی نہیں کہ اللہ کے برابر کوئی ہے، لیکن جب عمل کرنے، عبادت کرنے پہ آتا ہے تو اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہرا دیتا ہے۔ کیسے ٹھہراتا ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ نماز یہ اللہ کی عبادت ہے، نماز کے اندر رکوع اللہ کی عبادت ہے، سجدہ اللہ کی عبادت ہے، نماز کے اندر دعائیں پڑھنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیے مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں یا نہیں جو دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ سے نہیں کرتے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی وہ دعا کرتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو پائیں گے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ مسلمان اللہ کے علاوہ دوسرے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ عبادت ہے، تو وہ عبادت کیسے نہیں ہوئی؟ تعجب کی بات ہے۔ ایک جیسی چیز آپ نے اللہ کے لیے بھی کی، غیر اللہ کے لیے بھی کی، اور کہتے ہیں کہ عبادت نہیں ہے۔ یہ عبادت ہے۔ آپ جانور ذبح کرتے ہیں عید کے موقع سے، عید الاضحیٰ کے موقع سے جانور ذبح کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور آپ اس سلسلے میں احادیث بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا ہوا جانور کا
خون زمین پہ نہیں پڑتا، اس سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت اختیار کر جاتا ہے۔ حالانکہ آپ ویسے ہی جانور ذبح کرتے ہیں جیسے عام دنوں میں ذبح کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا تقرب، اللہ کی عبادت۔ اب اس جانور کو اگر آپ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، کسی ولی کے نام پہ، کسی بزرگ کے نام پہ، تو وہ کیسے عبادت نہیں ہوگی؟ ایک کو آپ نے ذبح کیا تو عبادت، اور وہی کام آپ نے دوسرے کے لیے کیا تو عبادت نہیں۔ یہ تعجب کی بات ہے، یہ عبادت میں رب کے برابر دوسرے کو ٹھہرانا۔ آپ حج پہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا چکر لگاتے ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کا مقصد گھر کا چکر لگانا نہیں ہوتا۔ آپ جائیں تو مسلمانوں کو دیکھیں قبروں کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، وہاں بھی طواف، یہاں بھی طواف، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں ہے۔ یہ عبادت میں دوسرے کو اللہ کے برابر کرنا ہوا۔ یہ آپ کے ظاہری اعمال کے اندر شرک ہے، یہی شرک ہے کہ آپ اللہ کے برابر کسی اور کو عبادت میں دیں۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ اس کو برابر سمجھتے، نہیں، وہ عبادت آپ اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں، وہ عبادت آپ غیر اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ حقیقی شرک ہے، یعنی آپ عبادت میں شرک کر رہے ہیں، اور یہی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا الہ ہے، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور آپ کیا کرتے ہیں کہ عبادت میں وہ عبادت دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ اسی کو شرک کہا جاتا ہے، شرک فی العبادہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی ذات کو اللہ کے برابر کر دیا، نہیں۔ ہم تو یعنی اس کا تصور بھی کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، کوئی کافر بھی نہیں کرتا کہ کسی کی ذات کو اللہ کے برابر قرار دے۔ آپ غیر مسلموں سے جا کر پوچھیں، ان کے اوتار کے بارے میں پوچھیں، وہ ہمیشہ کہیں گے کہ نہیں، بھگوان کے برابر نہیں، بھگوان کے برابر نہیں ہے، یہ تو مخلوق ہے، پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کے کرم اور ان کے کام ایسے تھے کہ ہم ان کو بھگوان مانتے ہیں یا بھگوان جیسا مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے برابر نہیں ٹھہراتے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شرک نہیں کرتے؟ نہیں، وہ شرک کرتے ہیں اللہ کی عبادت میں۔ کیسے شرک کرتے ہیں؟ جو عبادتیں اللہ کے لیے کرنی تھی، نظر چڑھانا اللہ کے لیے، نظر ماننا اللہ کے لیے، وہ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اب وہی چیزیں ہم مسلمانوں کے اندر بزرگوں کے تعلق سے آ جاتی ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں بزرگوں کے تعلق سے؟ کہ یہ بھی بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں، ان کے بھی کرم بڑے اچھے تھے، بڑے نیک اعمال تھے، بڑی پہنچی ہوئی شخصیت تھی، اس لیے ہم ان کے سامنے قربانی کرتے ہیں، ان کے سامنے نیاز چڑھاتے ہیں، ان کے سامنے ہم نظر مانتے ہیں، یہ پہنچی ہوئی شخصیت ہے تو ہمارا کام کر دے گی۔ یہی حقیقی معنوں میں شرک ہے، اور اسی کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ یہ عبادتیں اگر غیر اللہ کے لیے کی جائیں تو وہ غیر اللہ کا اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اب کیسے اس کو آپ جانیں گے؟ شرک کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کے مٹانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اسلام دے کر بھیجا گیا شرک کو مٹانے کے لیے۔ اب جو اس زمانے میں شرک تھا وہ آج کے زمانے میں بھی شرک ہو جائے گا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ مشرکین مکہ کیا کچھ اپنے معبودوں کے ساتھ کرتے تھے، جیسا وہ عقیدہ رکھتے تھے، اگر وہ عقیدہ مسلمانوں میں پایا گیا تو مسلمان بھی شرک کر رہے ہیں، اور اسی کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اب ہم مسلمانوں کے اندر ہی پریشانی ہے کہ ہم اس شرک کو شرک مانتے ہیں، اپنے شرک کو شرک نہیں مانتے، جبکہ وہ لوگ بھی وہی باتیں کرتے تھے، اللہ کو خالق ماننا، رازق ماننا، مدبر ماننا، اور ہر قسم کی ربوبیت کا اقرار اللہ کے لیے کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر شرک پایا جاتا ہے۔ تو شرک تین چیزوں میں ہوتا ہے: توحید ربوبیت کے اندر شرک، توحید الوہیت کے اندر شرک، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور توحید اسماء و صفات میں شرک۔ یہ تین توحید ہمیں چاہیے، اس کے مقابل کی چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، ان نام کو اگر آپ جو خالص نام اللہ کے ہیں اس کو اگر آپ کسی اور کے لیے کرتے ہیں
تو یہ اسماء و صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ توحید ربوبیت میں بھی آج مسلمانوں میں شرک پایا جاتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ توحید الوہیت میں شرک پایا ہی جاتا ہے، توحید ربوبیت میں بھی شرک پایا جاتا ہے۔ یعنی پچھلے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرکین تھے ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، تو کہتے تھے اللہ۔ دوبارہ سوال کیا جاتا تھا کہ اس کائنات کو چلانے والا کون ہے، مدبر کون ہے، کائنات کون چلاتا ہے؟ یہ تدبیر کرنا، چلانا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ چلاتا ہے۔ اس معاملے میں وہ موحد تھے، توحید ربوبیت کے معاملے میں موحد تھے۔ شرک کہاں تھا؟ توحید الوہیت میں، یعنی جو عبادتیں وہ اللہ کے لیے کرنی چاہیے تھی وہ عبادتیں وہ غیر اللہ کے لیے بھی کرتے تھے۔ اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے، غیر اللہ کے گھر کا بھی طواف کرتے تھے۔ اللہ کے لیے نذر مانتے تھے، غیر اللہ کے لیے بھی نذر مانتے تھے۔ اللہ کے لیے ذبح کرتے تھے، غیر اللہ کے لیے بھی ذبح کرتے تھے۔ تو یہ ان کا شرک تھا۔ اور بادشاہت میں بھی وہ کہتے تھے کہ اللہ نے پاور دیا ہے، اللہ نے پاور دیا ہے، تو ان کا شرک تھا۔ اب آج کے زمانے میں اگر آپ پوچھیں کہ اس پورے کائنات کو کون چلاتا ہے تو کیا کہیں گے؟ ہمارے اقطاب چلاتے ہیں، ہمارے عبد القادر جیلانی صاحب چلاتے ہیں۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ آج کے زمانے میں یہی بولتے ہیں مسلمان کہ فلاں بابا چلاتے ہیں۔ وہ لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے معبود نقصان نہیں پہنچا سکتے، نفع نہیں پہنچا سکتے۔ ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں مسلمانوں میں؟ بابا نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو قبر میں بابا ہیں وہ نفع بھی دے سکتے ہیں، نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہمارا شرک آج کے زمانے میں زیادہ گہرا ہے۔ ان کے شرک کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا شرک زیادہ گہرا ہے۔ ہم توحید ربوبیت کے اندر بھی شرک مبتلا ہیں۔ وہ صرف توحید الوہیت میں تھے، ربوبیت میں اکثر معاملے میں وہ رب کا اقرار کرتے تھے، لیکن ہم توحید ربوبیت کے اندر بھی شرک کرتے ہیں۔ تو 3 جگہوں پہ شرک پایا جاتا ہے۔ اسماء و صفات میں یہ کہنا کہ اللہ کی صفات ہماری صفات کی طرح ہے، یہ بھی ایک طریقے سے شرک ہے۔ اور توحید ربوبیت کے اندر اور توحید الوہیت کے اندر، توحید الوہیت کے اندر اگر شرک پایا جاتا ہے تو پکا مشرک ہے، اسلام سے خارج کرنے والا۔ اور اسی شرک کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اب اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کے یہاں پہ مؤلف نے ذکر کیا ہے وَقَوْنُ أَكْثَرِ الْقُرْآنِ فِي بَيَانِ هَذَا الْأَصْلِ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى بِكَلَامٍ يَفْهَمُهُ أَبْلَدُ الْعَامَّةِ۔ قرآن کے اندر اکثر مقام پہ اس اصل کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی خالص عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا ہے، اور مختلف انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پورا قرآن ہی آپ دیکھیں گے اسی چیز کے بیان میں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، دوسروں کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اور اتنے اچھے انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ ایک عام شخص بھی سمجھ جائے گا کہ قرآن کا پیغام کیا ہے۔ لیکن شیطان کا معاملہ کچھ اور ہے۔ شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے؟ شیطان اخلاص کی جب آپ بات کریں گے تو وہاں پہ یہ بات آئے گی کہ آپ اولیاء کی تنقیص کرتے ہیں، اولیاء کے تعلق سے آپ غلط باتیں بولتے ہیں، اولیاء کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کرتے، اور دوسری طرف اولیاء اور صالحین کی محبت میں شرک کو داخل کیا جاتا ہے۔ اب آپ اگر کہیں گے کہ کسی فلاں کی قبر پہ نہ جاؤ، فلاں بزرگ سے نہ مانگو، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے پاس قدرت نہیں ہے، آپ اللہ سے مانگیے، تو کیا بولیں گے؟ کیا جواب ملتا ہے؟ ارے یہ تو ولیوں کا دشمن ہے، یہ تو ہمارے صالحین اور بزرگوں کی گستاخی کرتا ہے، یہ گستاخ ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نیک لوگوں سے، اولیاء سے محبت نہیں کرتے۔ اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور آپ کو گستاخ ٹھہرایا جاتا ہے۔
جو حق بات کرتا ہے، قرآن کی بات کر رہا ہے، وہ گستاخ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہ بزرگ تھے، اتنے پہنچے ہوئے تھے، ان کی یہ نیک تھے، آپ ان کے تعلق سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو ان کی محبت شیطان دل میں ڈالتا ہے اور محبت ڈال کے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شرک کراتا ہے، اور جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کی تصویر کو بگاڑتا ہے۔ یعنی کس انداز میں کہ یہ لوگ اولیاء اور صالحین کے دشمن ہیں، اولیاء اور صالحین کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، یہ کہہ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت ڈالی جاتی ہے کہ دیکھیے ہمارے یہ نیک افراد تھے، اتنے بڑے ولی تھے، اور ان کے تعلق سے فلاں شخص ایسی بات کر رہا ہے۔ تو وہ پہنچے ہوئے لوگ تھے، آپ گستاخ ہیں ان کے، آپ ان کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی بات آپ کہیں گے کہ یہ چیز فلاں قبر والے کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، یہ شرک ہے، تو کہیں گے گستاخی ہے۔ تو اس طریقے سے شیطان ان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ ان سے محبت کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ان سے مانگیں، ان سے محبت کا طریقہ کیا ہے، آپ ان کے قبر پہ جائیے۔ اگر آپ قبر پہ نہیں جاتے ہیں، آپ مزار پہ نہیں جا رہے ہیں، تو آپ گستاخ ہیں۔ جو مزار پہ جاتا ہے وہ گستاخ نہیں ہے۔ اس طریقے سے شیطان ان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ آپ کا معاملہ الگ ہے، آپ گستاخ ہیں اور آپ صالحین اور اولیاء کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ پہلا اصل جو مؤلف نے بیان کیا۔ دوسرا جو اصل بیان کیا گیا ہے، امر اللہ بالاجتماع فی الدین ونہی عن التفرق فیہ۔ پہلا اخلاص سے متعلق تھا اور شرک کے خلاف تھا۔ دوسرا اصل جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں اجتماعیت کا حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس میں اختلاف کرنے سے اور فرقوں میں بٹنے سے منع کیا ہے، اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے، جس کو عام شخص بھی سمجھ سکتا ہے۔ ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے فرقہ اختیار کیا، جو ہم سے پہلے لوگ تھے وہ فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اس طریقے سے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں اجتماعیت اختیار کریں اور فرقوں میں نہ بٹیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر بھی اس چیز کو بڑی ہی اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ اجتماعیت کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت ساری جماعتیں بھی اجتماعیت کا بول اور اس کی آواز اٹھاتے ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں۔ ہر ایک سے آپ بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ بھائی آپ اختلاف مت کیجیے، مسلمانوں میں تفرقہ نہیں پھیلائیے، مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا مت کیجیے۔ اب یہ اجتماعیت ہے کیا چیز؟ ہمیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کا حکم دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اختلاف نہ کرو، فرقوں میں نہ بٹو۔ تو سارے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ فرقوں میں بٹنے سے اجتناب کریں، اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ یہ حکم دیا گیا۔ اب کیسے یہ چیز ہوگی؟ اجتماعیت ہو سکتی ہے صرف ایک بنیاد پہ۔ کون سی بنیاد؟ قرآن کے اندر ذکر کیا گیا اسی آیت میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی شریعت۔ شریعت کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ اب اگر ہر شخص قرآن اور سنت کو تھام لے تو سارے اختلافات مٹ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اختلاف کرتا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اختلاف کون کر رہا ہے۔ ہمیں الزام دیا جاتا ہے کہ آپ مختلف جماعتوں پہ تنقید کرتے ہیں تو آپ اختلاف کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ الزام اسی پہ آتا ہے جو جماعت حق پہ ہے، دوسری جماعتوں کے خلاف بولتی ہے اور جو دوسری جماعتوں کی غلطیوں کو بیان کرتی ہے قرآن سنت کی روشنی میں، اسے کہا جاتا ہے کہ تم اختلاف کر رہے ہو۔ حالانکہ اختلاف کس نے کیا؟
ہم نے صرف بولا ہے، اختلاف آپ نے کیا ہے. ہم نے صرف بتایا ہے آپ کو کہ آپ نے اختلاف کیا. اختلاف کیسے ہوتا ہے؟ اختلاف کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. جو شخص رسول کی مخالفت کرے. رسول کی مخالفت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کی مخالفت کرتا ہے، وہ شخص رسول سے کٹ گیا، اختلاف کر گیا. یہی اختلاف ہے. آپ قرآن اور سنت کی بات کیجئے، اختلاف نہیں. آپ قرآن اور سنت سے الگ بات کر رہے ہیں تو اختلاف ہے. اب جماعتیں کیسے تیار ہوتی ہیں؟ جو جماعتیں تیار ہوتی ہیں اپنے اپنے امام اور علماء کو پکڑ کے. آپ آج دیکھ لیجئے جو جماعتیں اہل حدیث کے نام سے معروف ہیں، آپ ان سے پوچھیے آپ کے امام کون ہیں؟ ان سے پوچھ لیجیے آپ کے امام کون ہیں؟ آپ خود سوچئے. آپ جماعت اہل حدیث سے آپ خود سوچئے آپ کے امام کون ہیں؟ سارے جو علماء ہیں جنہوں نے دین کی وضاحت کی وہ ہمارے امام ہیں. اور ان سارے علماء کے امام کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس جماعت کے اندر آپ کسی کو امام نہیں پائیں گے. ہاں علماء ہیں، علماء کی عزت احترام ہم قرآن و حدیث کے مطابق کرتے ہیں اور علماء کے ذریعے سے ہم دین لیتے ہیں، یعنی علماء کے ذریعے سے ہم کتاب و سنت میں لیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو مطلقاً ایسا مانتے ہیں کہ اس کی ساری بات صحیح ہے. نہیں، اس کی جو بات قرآن سنت کے مطابق ہے اس کو ہم لیتے ہیں، جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے احترام اپنی جگہ پہ باقی رہتا ہے، ہاں اس کی بات کو رد کر دیا جاتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں ایک بہترین فارمولہ ہمیں دیا ہے، کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر، کہ ہر شخص کی بات کو لیا بھی جائے گا، رد بھی کر دیا جائے گا، چھوڑ بھی دیا جائے گا، سوائے اس قبر والے کے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. یہی اہل سنت سلفی کا یہی مذہب ہے، یہی حقیقی مذہب ہے کہ ہمارے امام کوئی خاص امام نہیں، ہم کسی جماعت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. ہم امام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو امت محمدیہ کے فرد ہیں اور ہماری جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے ہے، اسی لیے وہ سلف ہیں ہمارے اور ہم سلفیت کو اختیار کیے ہیں. اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں. اسی کہ حدیث کا معنی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. قرآن کے اندر قرآن کو حدیث کہا گیا ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کو حدیث کہا گیا، اللہ کی بات کو حدیث کہا گیا، اللہ کے کلام کو حدیث کہا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کو حدیث کہا ہے. تو ہم اہل الحدیث ہیں، یعنی قرآن اور حدیث کے ماننے والے. اب اس سے آپ ہٹ کے دیکھیے تو ہم نے کوئی جماعت نہیں بنائی. ہماری جماعت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ اور اس طریقے سے آتی جا رہی ہیں. ہم نے کوئی جماعت الگ سے نہیں بنائی. یہ کہنا کہ ہماری جماعت بعد میں آئی، نہیں، ہماری جماعت پہلے سے ہی موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ اس جماعت کے منہج کو نہیں جانتے، کہ ہم طریقہ قرآن اور سنت کا اختیار کرتے ہیں صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق. دوسری جماعتوں کو آپ دیکھیے، ہر جماعت کا ایک امام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. آپ ہر جماعت کو دیکھ لیجیے، کسی بھی جماعت کو آپ دیکھ لیجیے، اس میں ایک بڑا موجود ہے ہر صورت میں. آپ حنفیت میں دیکھیے امام ابو حنیفہ، آپ شافعیت میں دیکھیے امام شافعی، اسی طریقے سے دیگر مذاہب میں دیکھیے. بعد کی جو جماعتیں تیار ہیں اس میں بھی دیکھیے، جماعت اسلامی میں سب سے بڑا کون ہے؟ کس کی بات مطلقاً لی جاتی ہے؟ تبلیغی جماعت میں سب سے بڑا کون ہے؟ فضائل اعمال کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کو قرآن تک کا درجہ دے دیا جاتا ہے. آپ سوچیں، تو ہر جماعت نے ایک ایک امام الگ الگ بنا لیا ہے نبی کے علاوہ. وہ سب کہتے ہیں ہم نبی کو مانتے ہیں، لیکن نبی کے علاوہ
ایک اور کو امام بنا لیا. یہ ایسی ہی ہے جیسے ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن ولی کو بھی رکھ لیا. اللہ کو مانتے ہیں لیکن ولی کو بھی ہم نے رکھ لیا. تو ایسی ہی وہ چیز ہے کہ ولی کی بھی گستاخی نہیں ہونی چاہیے اور اللہ کی بھی عبادت ہونی چاہیے. تو رسول کی بات بھی ماننی چاہیے لیکن اپنے امام کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے. اور ہم یہ کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو صحیح ہو، یعنی صحیح ہم مان لیتے ہیں کہ ہاں قرآن و حدیث کو ہم مانتے ہیں، لیکن جب اپنے امام اور اپنے عالم کی بات آتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اتنے بڑے عالم ہو کر غلطی کیسے کر سکتے ہیں. یہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ اتنے بڑے عالم ہو کر غلطی کیسے کر سکتے ہیں، یہی سب سے بڑی غلطی ہے ہماری. اور وہیں پہ ہم جماعتوں میں بٹے ہوئے. اللہ نے کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو. شریعت کو آپ پکڑ لیجئے. شریعت کیا ہے؟ کتاب و سنت. ہاں، سمجھنے کے لیے آپ علماء کا سہارا لیجئے. اس سے قرآن نے بھی نہیں منع کیا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. علماء کا سہارا لے کر آپ قرآن اور سنت کو سمجھیے. ہمیشہ اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب واضح دلیلیں آ جاتی ہیں. قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پہ کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. آپ ان لوگوں کی طرح مت ہوئیے گا جنہوں نے اب فرقہ بندی کی، الگ الگ گروہ بنا لیا، اختلاف کیا. اختلاف کب ہوا؟ من بعد ما جاءہم البینات. واضح نشانیاں آنے کے بعد. ان کو واضح نشانیاں دی گئی تھیں، توریت، انجیل، آسمانی کتابیں دی گئی، نبی نے ان کو راستہ بتایا، اس کے باوجود وہ الگ ہو گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے، یعنی غلطی میں بھی ان کی طرح ہم غلطی کریں گے. تو مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ رہیں گے جو انہی کی طرح تفرقہ اختیار کریں گے. کب؟ قرآن آ جانے کے بعد، نبی کی سنت آ جانے کے بعد. تو نبی کی سنت پہ آپ رہیں گے تو اجتماعیت ہوگی. اجتماعیت کی جو بات کہی جاتی ہے، اجتماعیت ایسے نہیں ہوتی ہے کہ سب جمع ہو جاؤ. نہیں، یہ غلط دعوت ہے. قرآن کی دعوت کیا ہے؟ کہ اجتماعیت بحبل اللہ ہوگی. قرآن یہ کہتا ہے کہ اجتماعیت شریعت پہ ہوگی. شریعت کے بغیر اجتماعیت نہیں. آپ مسلمانوں کو جمع کرنا چاہیں، لاکھ جمع کر لیں، قرآن نے کہہ دیا کہ اجتماعیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ میں ہوگی. تو آپ کتنا بھی جمع کرنے کی کوشش کریں، اجتماعیت نہیں ہو پائے گی. اور اسی لیے اجتماعیت کی دعوت دینے والے 60-70 سال، اس سے زیادہ وقت گزر چکا، لیکن آج تک مسلمانوں میں اجتماعیت نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ حق کے خلاف کبھی بھی اجتماعیت نہیں ہو سکتی ہے. آپ حق پر آئیں گے تبھی اجتماعیت ہو پائے گی. تو ہمیشہ آپ صحیح عقیدے پہ آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی ہمارے جو اجتماعیت کی جو جگہ ہیں، جو میدان ہیں جہاں پہ ہم جمع ہو سکتے ہیں، وہ میدان اسلام اور اللہ کی شریعت اور کتاب و سنت ہے. کتاب و سنت سے ہٹ جائیں گے تو پھر اجتماعیت نہیں ہو پائے گی. تو قرآن کے اندر ہمیں اجتماعیت کا حکم دیا گیا ہے. ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم فرقوں میں نہ بٹیں. اب یہ جو پیغام ہے یہ بڑا بہترین پیغام ہے. یعنی آپ کو قرآن دعوت دیتا ہے کہ آپ سارے فرقوں سے ہٹ کر قرآن و سنت پر آ جائیں. یہ ایک خاص پیغام ہے کہ سارے فرقوں کو چھوڑ کر آپ کتاب و سنت پہ آ جائیں. اگر کتاب و سنت پہ آ گئے تو پھر آپ کے لیے اجتماعیت ہے. اور اسی کو حدیث کے اندر جماعت سے تعبیر کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت کی نجات کی بات کہی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اس میں 2 روایتیں پائی جاتی ہیں. صحابہ کرام نے جو پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہوگی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں اور میرے صحابہ کرام جس پہ ہیں وہ جماعت نجات پانے والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس پہ تھے؟ قرآن اور آپ کو دی گئی سنت. صحابہ کرام کس پہ تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن پہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جماعت نے کہا وہی الجماعہ. دوسری روایت میں ہے کہ وہی الجماعہ، کہ جو نجات پانے والی وہ جماعت ہے.
جماعت یعنی قرآن سنت پر جمع ہونے والی جماعت، تو اس کو جماعت یعنی اجتماعیت سے تعبیر کیا گیا۔ تو اگر کوئی جماعت پہ آ جاتا ہے یعنی کتاب و سنت پہ آ جاتا ہے تو وہ اجتماعیت پہ آیا ہوا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوا ہے، اور اگر اس کے خلاف ہے تو پھر وہ غلط راستے پہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جماعتوں کے تعلق سے بتلایا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اپنے پاس جو عقیدہ اور جو اخلاق اور دیگر چیزیں ہیں اسی میں خوش ہیں۔ آپ تبلیغی جماعت کو دیکھیں گے تو وہ اسی میں خوش ہیں، جماعت اسلامی کو دیکھیں گے تو اپنے ہی عقائد میں خوش ہیں، آپ دیوبندی کو دیکھیں گے، حنفی کو دیکھیں گے تو اپنے ہی امام کے ساتھ خوش ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا آپ کس کے ساتھ خوش ہیں؟ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت پہ عمل کرنے میں خوش ہیں، ہماری خوشی اسی میں ہے، ہماری جماعت ہے، ہم سیدھے راستے پہ قرآن سنت کو ہم مانتے ہیں، باقی ہر علماء کا احترام ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی باتوں کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لوگ بٹے ہوئے ہیں، اللہ کی جماعت ایک ہے، ایک شیطانوں کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حزب اللہ کہا اور حزب الشیطان کہا۔ اگر آپ اللہ کی جماعت میں ہیں تو اللہ نے آپ کو خوشخبری دی ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ سنو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی جماعت ہے۔ اور شیطان کے بارے میں کیا فرمایا؟ شیطان کی جماعت میں کے بارے میں کہ حزب الشیطانی هم الخاسرون، کہ شیطان کی جماعت ہے وہ حقیقت میں گھاٹا اٹھانے والی ہے۔ اس لیے ساری جماعتوں سے ہٹ کر جو دوسرا اصول ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ساری جماعتوں سے ہٹ کر آپ کتاب و سنت پہ آئیں۔ تو پہلی چیز عبادت کے اندر اخلاص، شرک سے دور رہنا، عبادت میں آنے کے بعد ساری جماعتوں سے ہٹ کر اجتماعیت یعنی کتاب و سنت پہ آپ کے لیے آنا ضروری ہے۔ اس میں تیسری اصل جو ذکر کی گئی ہے، ان من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا۔ تیسری اصل یہ ہے کہ اجتماعیت کی تکمیلے اور اس کی تتمیم میں سے کہ آپ کے اوپر جو حکمراں مقرر کیے جائیں، یہ مسلم حکمرانوں کے تعلق سے ہے کہ آپ کے اوپر جو حکمراں مقرر کیے جائیں ان کی باتوں کو آپ قبول کریں اور ان کی اطاعت کریں، چاہے وہ کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو۔ حدیث کے اندر کہا کہ ولو عبدا حبشیا، حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، یعنی کوئی بھی مسلمان ادنا سے ادنا جن کو آپ حقیر سمجھتے ہیں یا معاشرے کے اندر جن کو بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے، اگر اس کو آپ کے اوپر نگراں کے طور پہ، حکمراں کے طور پہ مقرر کر دیا گیا تو اس کی اطاعت آپ کے اوپر واجب ہے، اس لیے کہ آپ اطاعت نہیں کریں گے تو اختلاف پیدا ہوگا، اور اسی سے منع کیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کی۔ اولی الامر سے دو معنی مراد دیا گیا، پہلا معنی علماء اور دوسرا معنی حکمراں، دونوں شامل ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹا دے۔ یہاں پہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اگر کسی ملک کے اندر مسلمان حکمراں ہیں تو وہاں پہ اجتماعیت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ مسلم حکمرانوں کی اطاعت کریں۔ یہ اطاعت صرف بھلی چیزوں میں ہے، مباح اور بھلی چیزوں میں، معصیت کے کام میں، گناہوں کے کام میں اطاعت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں، اس کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ انما الطاعۃ فی المعروف، کہ اطاعت جو حکمرانوں کی کرنی ہے وہ صرف بھلی چیزوں میں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا اس بات کے سامنے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے آج کے حالات کے اعتبار سے۔ آج کے حالات کے اعتبار سے ہمیشہ
جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ یہ کہ مسلم حکمرانوں کی برائی بیان کی جاتی ہے۔ وہ مسلم حکمران جو شریعت کے مطابق حتی المقدور شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شریعت کے مطابق چلنے اور چلانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ان کے خلاف ہم بات کریں گے؟ ان کے خلاف ہم بولیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، اسمع واطع ولو ضرب ظہرک واخذ مالک، کہ سنو، یعنی حکمرانوں کی باتوں کو قبول کرو اور ان کی اطاعت کرو، اگرچہ تمہاری پشت پہ کوڑا لگائے جائے، مارا جائے تمہیں، اور تمہارے سارے مال کو چھین لیا جائے۔ یعنی اگر حاکم اتنا ظالم ہے، مسلمان حاکم اتنا ظالم ہے کہ آپ کو جیلوں میں ڈال کر آپ کو پٹواتا ہے، آپ کے سارے مال کو غصب کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود وہ کوئی حکم جاری کرتا ہے تو اس حکم کو ماننا آپ کے اوپر واجب ہے، جب تک گناہ کی بات نہ ہو۔ اللہ کی معصیت کی بات ہے تو نہیں کرنا ہے، لیکن آپ کو پیٹ رہا ہے، آپ کو مار رہا ہے اور آپ کا پورا مال، پورا ساری چیزیں لے رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان حکمراں کی اطاعت آپ کے اوپر واجب ہے۔ آپ سوچیں شریعت میں اس تعلق سے کتنی بڑی بات کہی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من خالف الجماعة شبرا مات میتة جاہلیہ او فمیتته جاہلیہ، کہ جو شخص اپنے حکمراں سے، اپنے نگراں سے، اپنے اوپر مقرر گورنر، یہ سارے داخل ہیں اس کے اندر، یعنی مسلم حکومت کے اندر جتنے بھی حکمران ہوں گے، حکمرانوں کے تابع ان کے گورنر سے ہوں گے، وہ سب داخل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اپنے امیر سے کوئی بھی ایسی چیز دیکھتا ہے جو اسے پسند نہیں ہے، تو کیا فرمایا؟ فَلْيَصْبِرْ، صبر کرے۔ یہ نہیں کہا کہ بغاوت کرے، یہ نہیں کہا کہ اس کے خلاف بولے، نہیں، صبر کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا کیا آتا ہے؟ سعودی علماء حکومت کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ یہی کہا جاتا ہے نا، سعودی علماء یہ حکومت کے پٹھو ہیں، حکومت کے خلاف نہیں بولتے، یہ حکومت کے خلاف نہیں بولتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا وہ تو دیکھیں۔ اگر آپ حدیث پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو صبر کرنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان کی صحیح باتوں کو قبول کریں اور غلط باتوں پہ آپ صبر کریں۔ پچھلی حدیث میں کہا گیا آپ کی پشت کو مار رہا ہے ناحق طریقے سے، آپ کو بغاوت کرنی ہے؟ نہیں۔ آپ کے پورے مال کو، گھر کو، سب کچھ لے لیتا ہے، آپ کو بغاوت کرنی ہے؟ نہیں۔ ظلم ہے اور ظلم گناہ کا کام ہے، اس کے باوجود آپ بغاوت کریں گے؟ نہیں، حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اجتماعیت ہے، یہ اجتماعیت ہے۔ آج یہاں بیٹھ کے ہم وہاں کی باتیں کرتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ ہم ہندوستان میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں سعودی عرب کی، سعودی عرب کے حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں، ان کے علماء کے خلاف بولتے ہیں، اور عجیب عجیب باتیں یہاں سے ہم ان کے خلاف کرتے ہیں۔ وہ ہم سے زیادہ بصیرت والے ہیں، وہاں کے علماء کی خاموش ہیں۔ منکر پہ نکیر کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ہم بیوقوف ہیں کہ یہاں سے بولتے ہیں، نہ ہماری آواز وہاں پہنچنے والی ہے، نہ وہ ہماری بات کو قبول کرنے والے ہیں، اور ہم ان کو نصیحت کرنے کے لیے، وہ عالم ہیں اور ہم جاہل ہیں، اور ہماری عوام جو جاہل ہے یہاں سے نصیحت کر رہی ہے سعودی علماء کو۔ حدیث پڑھنا گوارا نہیں ہے، حدیث کی کتابیں کھولنا گوارا نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ مَنْ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ، اس لیے کہ جو شخص جماعت کی مخالفت کرے گا، یہ اجتماعیت ہے۔ اگر کوئی شخص اس اجتماعیت کی مخالفت کرتا ہے، ایک بالشت بھی، تھوڑا سا بھی الگ ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو گوارا ہے کہ جاہلیت کی موت مرے؟ تو اس پہ باقی رہنا، یہ اصل چیز ہے
کہ اجتماعیت کہاں پہ ہے، اس کی صورت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اس کی موت اگر وہ الگ ہو گیا اور موت بغاوت کیا، یہاں سے ہم بغاوت ہی کر رہے ہیں بیٹھ کے، حالانکہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم اس کے رعایا میں شامل ہیں، نہ وہ ہمارے حکمراں ہیں، لیکن ہم ایک مسلمان حکومت کے خلاف، شریعت نافذ کرنے والی حکومت کے خلاف، ان کے علماء کے خلاف بولتے ہیں، تو یہ ہمارا جرم ہے۔ بجائے یہ کہ ہم دعائیں کریں اپنے حکمرانوں کے لیے، الٹا ہم حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جیل میں ڈالا گیا، سزائیں دی گئیں، لیکن اس کے باوجود وہ حکمراں کے لیے دعائیں کرتے تھے اپنے تہجد کی نمازوں میں۔ مارنے والا بھی، جیل میں ڈالنے والا بھی حاکم ہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دعائیں کر رہے ہیں، کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ شریعت کا حکم اس سلسلے میں کیا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم شریعت کو نہیں جانتے اور اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چوتھے اصل کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ الاصل الرابع بیان العلم والعلماء والفقہ والفقہاء وبیان من تشبہ بهم وليس منهم، وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ علم اور علماء کا بیان، فقہ اور فقہا کا بیان، اور اسی طریقے سے ان لوگوں کا بیان جو علماء کی مشابہت اختیار کرتے ہیں لیکن علماء میں سے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اصل کو قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی ابتدا میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس آیت سے لے کر آگے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الذی انعمت علیکم وہاں تک ذکر کیا ہے، اور اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر بہت ساری باتیں بھی موجود ہیں جو عام شخص سے بھی سمجھ سکتا ہے۔ پھر اس کے باوجود سب سے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ آج کے زمانے میں علم اور فقہ کو بدعت اور گمراہی قرار دی جاتی ہے، اور جو باطل ہے اس کو حق اور اچھا سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا بھی بیان کیا، علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، علماء کے مقام کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو علماء کی شکل اختیار کریں گے، حقیقت میں وہ علماء نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، کہ یہ اہل علم کون ہیں، علماء کون ہیں، جن کو علم دیا جاتا ہے، جب ان پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا۔ بنو اسرائیل کے اندر سجدے کی ایک کیفیت یہ تھی کہ وہ ٹھوڑی کے بل سجدہ کرتے تھے، یعنی سجدہ کرنے کی ایک کیفیت تھی، ہم تو پیشانی کے بل کرتے ہیں، وہ ٹھوڑیوں کے بل کرتے تھے، تو ان کے یہاں سجدے کی یہ کیفیت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو بیان کیا کہ ان کے سامنے جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے۔ تو پہلی جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ علم نافع ہونا چاہیے۔ علم کیا ہے؟ حقیقت میں علم کیا ہے؟ شرعی علم میں سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا، اور قرآن کریم میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کیا ہے، یعنی ہم اس کی اطاعت کریں، اس کو جاننا، یہی حقیقت میں اللہ کا دین ہے، یعنی اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا۔ تو اللہ کے دین کے اندر توحید ہے، اور اللہ کے دین کے اندر جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان باتوں کو کرنا، جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان باتوں سے دور رہنا۔ پھر اس کے بعد جو علم ہے وہ یہ کہ اس چیز کا بدلہ کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس چیز پہ کے بدلے کے طور پہ کیا دے گا، تو اس چیز کو آپ کو جاننا ہے۔ یہی علم نافع ہے، اسی کو علم نافع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
جو علم ہے اس کے مطابق عمل کرنا، عمل کرنے والا ہی، علم کے مطابق عمل کرنے والا ہی حقیقی معنوں میں عالم ہے۔ ورنہ قرآن کریم کے اندر عالم جیسے افراد کا ذکر کیا گیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غیر المغضوب علیہم میں علم ہونے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا، یعنی یہودیوں کا شیوا کیا تھا کہ یہودی علماء کے پاس علم تھا، لیکن وہ اس علم میں تبدیلی کر دیتے تھے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی مذمت کی گئی۔ اور دوسری طرف ولا الضالین میں وہ لوگ شامل تھے جن کے پاس علم نہیں تھا لیکن وہ علم جیسا ظاہر کرتے تھے، یعنی دین کی نئی نئی باتیں وہ لوگوں کے اندر بیان کرتے تھے۔ فقہ کی بات کی گئی، فقہ کیا ہے؟ فقہ حقیقت میں دین کی سمجھ حاصل کرنا، یہی فقہ ہے۔ فقہ سے مراد یہ نہیں کہ آپ فروعی مسائل کو، فقہی مسائل کو آپ تفصیل کے ساتھ جانیں تو آپ فقہ کہلائیں گے، نہیں، یہاں پہ جو چیز بیان کی گئی ہے وہ فقہ سے مراد دین کی سمجھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اور دین کی سمجھ میں سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ توحید کی سمجھ۔ اگر توحید کی سمجھ آپ کو آ گئی تو یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، اور بنو اسرائیل کے تذکرے میں ان کا پوری حالت کو ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا صفات پائے جاتے تھے۔ آپ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر 121 تک، 40 سے لے کر 121 تک کی آیات پوری بنو اسرائیل کے واقعے سے متعلق ہے، ان کے علم، ان کے علماء سے متعلق ہے۔ ایک تفصیل ہے، لمبی ہے، آپ اسے پڑھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہاں پہ علم، علماء اور فقہ اور فقہا اور جو لوگ عالم جیسا بننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک مختصر بات کہی گئی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ جنہیں کتاب دی گئی وہ لوگ اس کتاب کی حقیقی معنوں میں تلاوت کرتے ہیں۔ یہی اصل ہے، علم کتاب ہے، قرآن اور سنت یہی علم ہے۔ کتاب یعنی شریعت۔ اب شریعت کی تلاوت کیسے ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کیسے ہوتی ہے؟ دو انداز ہیں۔ ایک لفظی تلاوت، آپ اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں، یہ لفظی تلاوت ہے جس پہ آپ کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ دوسری تلاوت ہے معنوی تلاوت۔ معنوی تلاوت کیا ہے؟ یعنی آپ اس کتاب کے اندر جو بات کہی گئی ہے اس پر آپ عمل کرتے ہیں۔ تو اس تلاوت کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں، یعنی علم کے مطابق عمل کرنا، اس کی زبانی تلاوت کرنا، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جو شخص علم کے مطابق عمل کرتا ہے وہی عالم ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اگر علماء کی شکل اختیار کرتا ہے تو یہودیت کے کام کو انجام دیتا ہے، اس لیے کہ وہ علم حاصل نہ ہونے کے باوجود، یعنی علم ہونے کے باوجود اس کو چھپاتے تھے، اس کو بدلتے تھے، تو صحیح انداز میں وہ اس کو اختیار نہیں کرتے تھے۔ تو یہودیت کی شباہت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد پانچویں اصل ہے، وقت کم ہے اس لیے شارٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ پانچویں اصل ہے کہ بیان اللہ سبحانہ لأولیاء اللہ و تفریقہ بینہم و بین المتشبہین بہم من اعداء اللہ المنافقین والفجار۔ پانچویں اصل اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے اولیاء کے تعلق سے بیان کیا ہے، یعنی اولیاء الرحمن کون ہیں، اور اپنے اولیاء اور اولیاء جیسے بننے والے افراد کے درمیان تفریق کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقیقی معنوں میں ولی، اور ایک وہ جو ولی کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں ولی نہیں ہوتے لیکن اولیاء کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ اب اس کی وضاحت کیسے ملتی ہے؟
قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ایک آیت ذکر کی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ لوگوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کر دی کہ تمہاری محبت کو سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے صرف یہ آیت کافی ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے سنت کی اتباع ہونی چاہیے۔ اب آپ کسی کو بھی ٹھہرائیے، اگر وہ شخص اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کرتا ہے تو ولی نہیں، سیدھی بات ہے۔ اس لیے کہ محبت پہچاننے کے لیے، اللہ سے محبت پہچاننے کے لیے اللہ کے رسول کی سنت کو بیچ میں لایا گیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص سے اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کے رسول کی سنت سے کتنی محبت کرتا تھا، اس کی کتنی پیروی کرتا تھا، کتنا اس پہ عمل کرتا تھا، یہی ہم دیکھ لیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص سے اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے، جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ سے محبت کیا ہے؟ یعنی اللہ کی باتوں کو قبول کرنا، شریعت کے مطابق چلنا۔ تو ہر ولی میں آپ کو چیک کرنا ہے کہ ولی یہ اللہ کی شریعت کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی بھی ولی اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں چلتا تو وہ اللہ کا ولی نہیں۔ اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان دو ہی ہیں، جو اللہ کا ولی نہیں ہے وہ شیطان کا ولی ہے، اگر آپ اسے ولی مانتے ہیں تو۔ قرآن کریم کے اندر آپ اکثر دیکھتے ہوں گے مزاروں پہ لکھا رہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ اوپر سے تعجب مجھے اس پہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا بہت ساری جگہوں پہ تو وہاں پہ مزار پہ لکھا بھی تھا اور سائڈ میں شیر بنا ہوا تھا، شیر، چیتے وغیرہ۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ جو دو بنے ہوئے ہیں؟ میں پہلی بار دیکھا میں نے حیدرآباد میں آنے کے بعد، اور جگہوں پہ گیا لیکن کبھی مزاروں سے گزرنے کا اتفاق کم ہوا، نہیں دیکھا میں نے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ سائڈ میں جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ شیر اصل میں حفاظت کرنے کے لیے ہیں، ولی کی حفاظت کرنے کے لیے یہ شیر رکھے گئے ہیں۔ تو وہیں پہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، آگے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اگر ولی ہے دوسروں کی حفاظت کر رہا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے شیر کیوں چاہیے؟ تو معاملہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے کہ لا خوف علیہم، جب ان پہ کوئی خوف نہیں ہے تو پھر شیر کی ضرورت کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ اکثر جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں، اکثر مزاروں پہ یہی لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے آیت کریمہ کے اندر؟ اصل تو وہی ہمیں دیکھنا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اور اولیاء اللہ کی صفت میں دو چیزیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی چیز جو ایمان والے ہیں، ایمان ہونے والے یعنی ان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ایمان باللہ ان کا صحیح ہونا چاہیے، ایمان کے ارکان ان کے صحیح ہونے چاہیے۔ وکانوا یتقون، اور جو تقوی اختیار کرتے تھے، یعنی مومن اور متقی، دو صفت ذکر کی گئی۔ اب ہر مومن متقی اللہ کا ولی ہے۔ اگر آپ بھی موحد ہیں، مومن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اپنے، اور جہنم سے آپ ڈرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں کہ جہنم میں جانے والی کسی چیز سے میں آپ شریک نہ ہوں، تو آپ مومن ہیں، متقی ہیں، آپ ولی ہیں۔
کتنے ولی ہو جائیں گے؟ اگر اس کے مطابق لیا جائے تو اولیاء اللہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں میں لاتعداد افراد موجود ہیں اور انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ولی بنایا ہے۔ اولیاء میں اگر آپ لیں گے تو سب سے عظیم ولی کون ہے پوری دنیا میں؟ کون جواب دیں گے؟ کون جواب دیں گے؟ ایک آخری سوال ہے، اسی سوال پہ جواب بھی ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا ولی کون ہے؟ جو جواب دیں گے ان کے لیے انعام بھی رہے گا۔ اللہ کا ولی سب سے بڑا کون ہے؟ آپ وضاحت کے ساتھ بتائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بارک اللہ فیک۔ اس دنیا میں سب سے بڑے ولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی کا نام نوٹ کر لیں۔ اب ایک دوسرا سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے ولی کون ہیں اس پوری دنیا کے اندر، ساری انسانیت میں؟ ابراہیم علیہ السلام، بارک اللہ فیک۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اس طریقے سے اولیاء اللہ کا مقام ہے۔ پھر اولو العزم میں، رسولوں میں جو باقی بچے ہوئے ہیں وہ اس طریقے سے ترتیب باقی، اس کے بعد باقی رسول آئیں گے انشاءاللہ۔ نماز کے بعد درس کے ایک آخری اصلی بچی ہوئی ہے اور اولیاء کے تعلق سے خصوصی باتیں کرنی ہے، اس لیے انشاءاللہ درس کی عشاء کی نماز کے بعد کنٹینیو کریں گے۔ اس کے بعد جو سوالات ہوں گے ان سوالات کے جوابات رہیں گے۔ بارک اللہ تعالیٰ۔